زدني علما. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وقال تعالى والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة ما من أيام أحب إلى الله أن يتعبد له فيها من عشر ذي الحجة يعدل صيام كل يوم منها بصيام سنة وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر. رواہ الترمذی. بزرگان محترم، دوستو، عزیزو، یہ جو دن چل رہے ہیں بڑے مبارک دن چل رہے ہیں. آج گویا کہ ذی قعدہ کا آخری دن 29 ذی قعدہ چل رہا ہے. امکان ہے کہ آج چاند ہو جائے تو کل سے پہلی ذی الحج ہوگی یا پرسوں سے. آج رات سے شروع ہو جائے گی یا کل رات سے. یہ جو دن آ رہے ہیں 10 دن بڑے مبارک دن ہیں. قرآن پاک میں حق تعالی شانہ نے سورہ فجر کے اندر قسم کھا کر کہا ہے، فجر کی قسم ولیال عشر، اور 10 راتوں کی قسم. اور اللہ تعالیٰ شانہ اپنی کسی بات کو موقت کر کے اور اس کی اہمیت بتلانے کے لیے پیش کرے تو اس کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہاں اللہ نے قسم کھائی اس میں. اور جو میں نے حدیث پاک آپ کے سامنے تلاوت کی اس میں بھی یہی ہے کہ ان 10 دنوں کے مقابلے میں کوئی ایسا دن نہیں ہے جو اللہ کے نزدیک اس میں عبادت کیا جانا اتنا محبوب ہو جتنا ان دنوں کے اندر اور ان راتوں میں. آئندہ کل سے جو مہینہ شروع ہو رہا ہے ذی الحج کا، حدیث میں بتلاتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس کے ایک دن کا روزے کا ثواب سال بھر روزوں کے برابر ہے، اور رات میں عبادت کرنے کا ثواب لیلۃ القدر میں عبادت کے برابر ہے. اسی لیے ان 10 راتوں کی قسم کھائی. اس لیے عزیزو بڑے مبارک دن آ رہے ہیں جو آئندہ کل سے شروع ہو رہے ہیں. یہ دن ہمارے لیے بڑے مبارک بھی آ رہے ہیں اور حسرت کے بھی ہیں. بڑی حسرت اور یاس کے دن بھی ہیں، اس لیے کہ دنیا کے کونے کونے سے لوگ حج کے لیے پہنچ چکے ہیں یا پہنچ رہے ہیں. لوگ چمبک کی طرح مقناطیسی کیفیت ہے، لوگ وہاں جا رہے ہیں اور لبیک اللہم لبیک کا نعرہ وہاں لگ رہا ہے. اور میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی اس میں بھی یہی بتایا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس کا شان نزول بتاؤں میں اس کا واقعہ، کہ جب سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی، کعبۃ اللہ کی تعمیر کی،
تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حق تعالی شانہ کی جانب سے یہ حکم ہوا کہ تم اعلان کرو لوگوں میں حج کا۔ حضرت ابراہیم نے کہا کہ یہ تو کعبہ بنا ہے لیکن یہاں آبادی کہاں ہے، کون سنے گا، یہ تو جنگل و بیابان ہے، یہ تو صحرا ہے۔ اس وقت مکے میں کوئی آبادی نہیں تھی، بس باپ بیٹے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کا بنایا تھا، بس اس کے علاوہ کوئی تھا ہی نہیں، کوئی آبادی تھی نہیں اتنی۔ تو میں کیسے کس کو سناؤں، کیسے اعلان کروں؟ اللہ میاں نے کہا کہ حکم ہمارا ہے، تم اعلان کرو، سنانا ہمارے ہاتھ میں ہے، جو جہاں کہیں بھی ہے۔ روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر، اور ایک روایت کے مطابق جبل ابو قبیس جو قریب میں ہے، آج کل شاہی محل بنا ہوا ہے، اس کے پیچھے ڈھنگ گیا ہے، وہاں اس کے اوپر چڑھ کر اعلان کیا کہ اے لوگو، اللہ نے اپنا گھر بنایا ہے اور تمہارے اوپر جس کے اندر طاقت ہو اس کے اوپر حج فرض ہے، تم حج کے لیے آؤ۔ کون؟ کوئی بھی نہیں، اور اعلان کر رہے ہیں سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام۔ معلوم ہوتا ہے روایتوں سے کہ حق تعالی شانہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز پوری دنیا میں سنا دی، حتیٰ کہ وہ لوگ جو اس وقت موجود تھے ان کو تو سنا دی، لیکن جو لوگ ابھی تک پیدا نہیں ہوئے تھے، جو عالم ارواح میں تھے یا ماؤں کے پیٹ میں تھے، تمام کو سنا دی۔ جس کی تقدیر میں حج لکھی ہوئی تھی اس نے کہہ دیا لبیک اللہم لبیک، اس وقت لبیک کہا تھا۔ جو قیامت تک پیدا ہونے والے لوگ تھے، انسانیت تھی، سب نے لبیک کہہ دیا تھا جو حج کرنے والے تھے۔ اور ہم نے اپنے اساتذہ سے سنا ہے کہ جس نے جتنی مرتبہ لبیک کہی اتنی مرتبہ وہ حج کرے گا۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جن کو کہا ہوگا لبیک، انہوں جو اعلان کیا اور جنہوں نے لبیک کہا ہوگا وہ آج حج میں پہنچے ہوئے۔ ظاہری بات ہے وہ اللہ کے نیک مقرب بندے اللہ کے ساتھ اپنی آہوزاری میں کوئی مقام ابراہیم پر ہوگا، کوئی صفا مروہ کے درمیان میں ہوگا، کوئی ملتزم پر ہوگا، کوئی رکن یمانی پر ہوگا، کوئی حجر اسود پر ہوگا، کوئی کہاں ہوگا اللہ میاں کی یاد۔ اور وہاں آپ دیکھتے ہیں وہاں کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ وہاں کی کیفیت یہ ہوتی ہے لوگ گویا کہ دیوانہ وار، کوئی چیز کسی کی پڑی نہیں، ایک ہی یونیفارم میں لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے بڑھے جا رہے ہیں۔ اور ان دنوں میں لبیک یعنی احرام کی حالت میں علماء لکھتے ہیں لبیک سے بہتر کوئی کیا ہے ذکر نہیں۔ اور دنوں اتنی بات یاد رکھے، ذکر کے اندر تو کیا ہے؟ اللہ کا ذکر، ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، آہستہ سے کہنے کا حکم ہے، حتیٰ کہ دعائیں بھی آہستہ کی جائے، یہ حکم ہے۔ تو مجمع کا لحاظ کرتے ہوئے بات الگ ہے، لیکن عامتاً اپنی دعائیں بھی آہستہ آہستہ کرنی چاہیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر فرمایا تھا اسمعت من ناجیت، بہت آہستہ سے اللہ کی یاد کر رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے، تلاوت کر رہے تھے، ذکر کر رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ بہت آہستہ سے کر رہے تھے، تلاوت کر رہے تھے؟ کہا کہ جس سے سرگوشی کرتا تھا اس کو میں سنا رہا تھا، لیکن ان دنوں کے اندر لبیک زور سے پڑھنا چاہیے۔ اب دیکھیے ظاہری بات ہے کہ اتنی مبارک دن ہے، لیکن ہر ایک کی تقدیر میں یہ چیز تو ہے نہیں۔ اللہ نے ہمیں بھی یہ 10 دن دیے ہیں اور ان حاجیوں سے کچھ مشابہت کو کہا ہے۔ یار اللہ تعالیٰ نے ہمیں گویا کہ ان حاجیوں سے تم مشابہت کرو تو تمہیں بھی کیا ہے وہ چیز نصیب ہو جائے گی۔ تیرے محبوب کی یا رب میں ادا لے کے شباہت لے کے آیا ہوں، تیرے محبوب کی یا رب
میں شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے، میں صورت لے کر آیا ہوں۔ دیکھیے ان دنوں میں جو حاجی حج کا احرام باندھتے ہیں ان کو حکم ہے کہ تم احرام کی حالت میں نہ خوشبو لگاؤ، نہ سیلے ہوئے کپڑے پہنو، نہ اپنے بال تراشو، نہ ناخن کاٹو، کچھ بھی نہ کرو۔ حق تعالی شانہ نے بھی ہمیں بھی کہا کہ جو آدمی قربانی کا ارادہ کر رہا ہے، چاہے نفلی یا فرض قربانی، جو بھی ارادہ کر رہا ہے، تو اس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من کان لہ ذبح یذبحہ، جو آدمی قربانی کرنا چاہتا ہے، فَإِذَا أُحِلَّ هِلَالُ ذِي الْحِجَّةِ فَلَا يَأْخُذَنَّ مِنْ شَعْرِهِ وَلَا مِنْ أَظْفَارِهِ شَيْئًا حَتَّى يُضَحِّيَ، رواہ مسلم۔ کہ جو آدمی قربانی کرنا چاہتا ہے تو جب ذی الحجہ کا چاند ہو جائے تو اپنے بال اور اپنے ناخن بالکل نہ کاٹے جب تک کہ قربانی نہ ہو، قربانی نہ ہو وہاں تک ناخن نہ کاٹے، یہ ان کی مشابہت ہو جائے۔ لیکن اس کا حکم کیا ہے؟ مستحب ہے، مستحب سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اتنی بات یاد رکھیں، کسی مستحب کو کرنے کے لیے مکروہ کا ارتکاب نہیں کیا جاتا۔ مثلا ایک آدمی نے ایسا ہے کہ جس نے 40 دن سے اپنے منہ زیر ناف کاٹے نہیں ہیں، اپنے اندرونی ناف، اپنی شرمگاہ کے بال کاٹے نہیں ہیں، یا کس نے 40 دن ہونے آئے ناخن نہیں کاٹے ہیں، تو ایسے آدمی کے لیے ان دنوں میں ناخن کاٹنا یا اپنے شرمگاہ کے بال کاٹنا یہ کیا ضروری ہے، ورنہ کراہت کا ارتکاب ہو جائے گا۔ ایسا نہیں کہ مستحب کو کرنے کے لیے ہم مکروہ کا ارتکاب کریں گے۔ تو بہرحال ان دنوں میں یہ مشابہت اختیار کرنے کو کہا گیا ہے۔ دوسرا ان دنوں میں کیا کہا گیا کہ دیکھیے بھائی حاجی لوگ تو وہاں قسمہ قسم کی اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے ثواب حاصل کر رہے ہیں، تو تمہارے لیے کیا ہے بھائی ضروری کہ ان دنوں کے اندر تم ایک دن کا روزہ رکھو گے تو 1 سال عبادت کا ثواب ملے گا۔ یہ آج سے 9 دن تک حدیث پاک میں آتا ہے، جیسا میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اور 9ویں ذی الحجہ یعنی عرفے کے دن کے روزے کے بارے میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ 1 سال اگلے اور 1 سال پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ لیکن بھائی اتنی بات یاد رکھے کہ وہ گناہ معاف ہوں گے جو چھوٹے گناہ ہیں، کبیرہ گناہ، جیسے کہ کسی کو ستایا ہے، کسی کو مارا ہے، کسی کا حق دبایا ہے، تو وہ معاف ہونے والے نہیں ہیں۔ ہاں اگر کسی کے پاس صغیرہ اور چھوٹے گناہ نہیں ہیں تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ کبیرہ گناہ معاف ہو جائیں، لیکن کبیرہ وہ گناہ معاف ہوں گے جو گناہ اللہ کے حقوق کے ہیں، بندوں کے حقوق، کسی کا مال دبایا ہے، کسی کو مارا ستایا ہے، تو وہ تو اس کو معاف کرائے بغیر یا اس کو ادا کیے بغیر یا اس کو معاف کرائے بغیر ادا نہیں، کیا معاف نہیں ہوتے؟ جیسے کسی کو ستایا ہے، معافی مانگ لو بھائی، کسی کا حق تلفی کی ہے، کسی کا مال لے لیا ہے، دبا دیا ہے کسی طرح، تو ادا کرنے سے پہلے آج ادا کر لو، اس دن سے پہلے، جس دن کی حدیث میں آتا ہے جس دن ادا کرنے کے لیے روپے پیسے ہمارے پاس نہیں ہوں گے، اس دن ہمارے اعمال لے کر ان کو ادا کیے جائیں گے۔ اگر اعمال نہیں ہیں تو اس صاحب حق جن کا حق ہے اس کے گناہ ہمارے اوپر لادے جا سکتے ہیں، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو دوسرا تو یہ کہ ان دنوں کے اندر یہ ثواب ہے۔ تیسری، ان دنوں کے اندر حاجی لوگ وہاں لبیک اللہم لبیک کر رہے ہیں، اور روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر غالباً فرماتے ہیں کہ بہت سے صحابہ نماز کے بعد لبیک اللہم لبیک کہتے تھے، اور ایام تشریق میں اللہ اکبر جو تکبیر تشریق ہے وہی پڑھتے تھے، زور زور سے پڑھتے تھے۔ تو ان دنوں کے اندر جو آئندہ 9ویں ذی الحجہ ہے، یعنی تقریباً اگر کل چاند ہو گیا تو آئندہ اتوار کو
اور اگر کل چاند آج رات کو چاند نہیں ہوا تو آئندہ پیر سے 4 دن تک 5 دن تک تقریباً 24 نمازیں ہوتی ہیں۔ 9ویں ذی الحجہ سے لے کر 13ویں ذی الحجہ کی عصر تک تکبیر تشریق پڑھنا ہر مرد کے اوپر اور ہر عورت کے اوپر واجب ہے۔ یہ عبادت واجب ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ پڑھنا ہر آدمی پر۔ اس میں عورتوں کے اوپر بھی واجب ہیں، عورتوں سے بڑا اس میں کوتاہی ہو جاتی ہے۔ مسجد میں تو ہم لوگ مسجد میں آتے ہیں تو سلام امام جب پھیرتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ہو جاتی ہے، لیکن گھروں میں اس میں کوتاہی ہو سکتی ہے۔ اس لیے عزیز و دوستو، لیکن میں جو کہنا چاہتا ہوں کہ حاجی لوگ وہاں زور زور سے لبیک اللہم لبیک کہہ رہے ہیں، اللہ نے ہمیں یہاں مشابہت دے دی کہ تم بھی اللہ اکبر یہ کیا ان دنوں میں کہو۔ ایک قسم کی تسلی ہے، اور یہ تکبیر تشریق ایام تشریق میں واجب ہے۔ لیکن ایک قول امام ابو حنیفہ نور اللہ مرقدہ سے یہ ہے کہ اس زمانے میں امام ابو حنیفہ نور اللہ مرقدہ کہتے تھے کہ بھائی وہ پہلی ذی الحجہ سے بھی تکبیر تشریق چلتے پھرتے پڑھتے تھے۔ اس زمانے میں اپنی دکانوں پر بیٹھ کر لوگ تکبیر تشریق زور زور سے بولتے تھے، سامنے کوئی ملتا تکبیر تشریق پڑھتے، اللہ اکبر، یعنی یہ رواج تھا سلف کا، یہ رواج چھوٹ گیا ہے۔ امام ابو اگرچہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ سے ثابت نہیں ہے، امام ابو حنیفہ سے ثابت ہے، تو بہت اس کا مقام کیا ہے، اولا ہوگا، بہتر ہوگا کہ یہ پڑھے۔ لیکن اس طریقے سے پڑھیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب تکبیر ایام تشریق یعنی 9ویں ذی الحجہ سے لے کر 13ویں ذی الحجہ تک نماز کے بعد تو کیا پڑھنا فرض ہے، واجب ہے، لیکن وہ اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت، کھانا جب شروع کرے تب، پانی پیے تب، کوئی سامنے، اس وقت بھی وہ تکبیر تشریق پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ تو صحابی کا عمل ہے، اثر صحابی سے ثابت ہے، تو اس کو تکبیر تشریق گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان دنوں میں دی۔ چوتھا عمل جو ان دنوں کے اندر یہ ہے قربانی کا عمل۔ قربانی کا عمل بھی بہت کیا ہے، محتم شان عمل ہے۔ اس کا اتنا ثواب ہے کہ اگر آدمی کے اوپر قربانی فرض نہ ہو تب بھی کرتا، اگر آدمی کی تھوڑی بہت حیثیت ہے، ایسے آدمی کے اوپر فرض ہے کہ جو قربانی کے دنوں میں جس کے پاس اپنے ضروریات سے زائد 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا کے برابر اگر قیمت ہے تو وہ اس کے اوپر کیا قربانی ضروری ہے، اس کے اوپر سال گزرنا ضروری نہیں، قربانی واجب ہے۔ اب قربانی کے اوپر کیا ہر بال کے اوپر ایک نیکی ملتی ہے، صبح سے شام تک اگر بال گننے جائیں تب بھی اس کو ہم گن نہیں پائیں گے، تو اتنا بڑا ثواب ہے۔ اس ثواب کو، اور دیکھیے قربانی کا ثواب اللہ میاں کے یہاں کیا قرآن پاک کہتا ہے، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، اللہ کو اس کا گوشت پوشت نہیں پہنچتا، تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ تم نے جانور ذبح کر دیا، اللہ کے لیے کیا، وہ کافی ہے، بس اتنا، وہ قربانی ادا ہو گئی۔ اب گوشت کا آپ لوگ کیا ہے، جس طریقے سے شریعت کی رہنمائی ہے، منہاج شریعت کے مطابق اس کو ادا کرو، دوسروں غربا میں تقسیم کرو، عیزہ قاری میں تقسیم کرو، خود بھی کھاؤ، اس کو بیچنے کی اجازت نہیں۔ اس کا چمڑا ہے خود استعمال کر سکتے ہیں، ایسا نہیں غریب کو دینا چاہیے، غریب کو دے، اس کا چمڑے کو دے دے یا اس کی قیمت دے دے، لیکن اگر کوئی آدمی اس کا چمڑا خود استعمال کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، جیسا کہ گوشت کر سکتا ہے، لیکن اگر بیچ دیا تو اس کا مال صدقہ کرنا پڑے گا۔ تو بھئی یہ قربانی کا دن ہے، ان دنوں کے اندر کیا، ان دنوں کی بڑی قدر کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تسلی دی ہے کہ اگر تم حج میں نہیں گئے ہیں تو اتنے سارے اعمال تمہیں کرنا، کہ ہمیں کیا ان کی مشابہت اختیار کرنے کی کیا ہمیں توفیق دی ہے، تو ان چیزوں کو اختیار کرو، دعائیں کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں لے جائے، اور جو گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو حج مبرور نصیب فرمائیں۔ بھائی اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بار بار اس کی حاضری کی توفیق نصیب فرمائیں اور حج مبرور نصیب فرمائیں، اور
ان دنوں کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔